اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ ان گنت لاعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات ذی وقار، محرم الحرام کے دن جاری اور ساری ہیں۔ یہ ماہ محرم اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی محبوب اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی حرمت اس وجہ سے نہیں کہ اس مہینے کے اندر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بلکہ اس کی حرمت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سے میں نے دنیا اور آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، تب سے ان مہینوں کی حرمت ہے۔ ان 4 مہینوں کے نام اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائے، ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھے نمبر پہ رجب۔ اور یہ مہینہ محرم حرمت والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے اللہ کو محبوب ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اس مہینے کے اندر 2 عظیم سانحہ اور واقعات ہوئے ہیں جن کو امت مسلمہ ہر سال یاد رکھتی ہے، ان کا ذکر خیر کرتی ہے، لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ ایک 1 محرم کو تاریخ مدینہ منورہ کے اندر روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذوالحج کو خنجر لگا اور آپ 1 محرم کو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو 1 محرم کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اور اس کے بعد اس مہینے کے اندر جو ایک واقعہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کہ نواسہ رسول جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اس مہینے میں شہادت ہے۔ یہ نواسہ رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کے مہینے کے اندر پیدا ہوئے، 4 ہجری مدینہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام سیدنا علی نے حرب رکھا، حرب، لیکن اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل کی گئی کہ اللہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا نام حسین ہو رضی اللہ
تعالی عنہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں اپنے نواسے کا نام حسین رکھوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائش کے اوپر حسین رکھ دیا رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے نواسے ہیں، پہلے نمبر پہ سیدنا حسن ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پہ سیدنا حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے وقت آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہونے لگے، اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 سال 7 ماہ اور 7 دن تھی۔ جب سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے لگے، یہ آپ کی عمر مبارک آپ کے نواسے کی 7 ماہ 7 دن تھی۔ 6 سال کے ہو چکے تھے، 7واں سال جاری تھا آپ کی زندگی کا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی کمال صفات کے مالک ہیں، بہت بہادر اور جنگجو ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں اس واقعے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جس واقعے کو ہمارے علماء کرام، اکابر علماء کرام نے لکھا بھی ہے، لوگوں کو بتلایا بھی ہے۔ مولانا عطاء اللہ حنیف رحمہ اللہ، مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، انہوں نے صحیح سندوں کے ساتھ واقعہ کربلا کو نقل کیا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں، لیکن آج کی علماء کی یہ کوتاہی ہے، غلطی ہے کہ وہ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو واقعہ کربلا نہیں سناتے، صرف سیدنا حسن و حسین کی شہادت کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ سنا دیتے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب، لیکن شہادت نہیں سناتے، واقعہ کربلا نہیں سناتے۔ سوال کیا میں نے کیوں نہیں سناتے آپ؟ کہنے لگے اس میں اختلاف بہت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اختلاف تو عمر فاروق کی شہادت میں بھی ہے، بتاؤ کیا وہ بیان نہیں کرتے تم؟ یہ ناسبیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اختلاف ہے۔ بھائی تحقیق کرو، تمہیں اللہ نے عالم کس لیے بنایا ہے؟ تمہیں علم کس لیے دیا ہے؟ صحیح روایات کی تحقیق کرو، امت کو بتاؤ کہ صحیح واقعہ کیا ہے۔ وہ صحیح واقعات بتاتے نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ معصوم ہیں، کم علم ہیں، بھولے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری مجالس میں، دوسری محافل میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے ضعیف روایات، من گھڑت روایات، صحابہ کے خلاف بغض کی جو روایات پڑھی جاتی ہیں وہ سن کے آ جاتے ہیں اور وہی ان کا ذہن بن جاتا ہے۔ بتاؤ کس کی کمی ہے؟ آج کے علماء کی یہ کمی اور کوتاہی ہے جو بتاتے نہیں ہیں واقعہ کربلا صحیح طریقے سے۔ ہمارے اکابر اسلاف نے تو لکھا ہے، صحیح اسناد سے لکھا ہے، تم کیوں نہیں بتاتے ہو؟ آج انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میں آپ کو واقعہ کربلا کے مستند واقعات سناؤں گا، اور ہر بات، ہر جملہ، ہر واقعہ کا میں حوالہ دینے کا قائل ہوں۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ صاحب یہ آپ نے واقعہ سنایا ہے، بتلایا ہے ہمیں، یہ کدھر لکھا ہے، کہاں ہے، یہ بات کس طرح ہے، کیا اس کی سند صحیح ہے؟ الحمدللہ آپ کو صحیح اسناد کے ساتھ قرآن و حدیث اور صحیح تاریخ کی روشنی کے اندر آپ کو میں آج واقعہ کربلا کا پس منظر سناؤں گا اللہ کی توفیق اور رحمت سے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اندر کر دی تھی۔ عبداللہ بن نجی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے، پانی وغیرہ اٹھایا کرتے تھے ان کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کے مقام پر جب جنگ صفین ہوئی تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے سے گزرے تو وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے آواز دی، اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ بشط الفرات، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا،
اس فرات کے کنارے پر۔ عبداللہ بن نجی کے والد نے حضرت علی سے سوال کیا کہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرات کے کنارے پہ کھڑے ہو کے یہ آواز کیوں لگا رہے ہیں؟ اصبر ابا عبداللہ، ابو عبداللہ تو آپ کے بیٹے حسین بن علی جو آپ کے جگر گوشہ ہیں، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، تو آپ یہاں کھڑے ہو کہ ان کو آواز کیوں دے رہے ہیں، ان کو کیوں تلقین کر رہے ہیں؟ اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ، کہ صبر کرنا ابو عبداللہ، صبر کرنا، اس فرات کے کنارے صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ایک دن میں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، داخل ہوا آپ کے گھر کے اندر، آپ تشریف فرما تھے، میں نے دیکھا آپ رو رو کے آپ کی آنکھیں سرخ ہوئی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح روایت ہے مسند احمد کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رو کے سرخ کر لی انہوں نے اپنی آنکھیں۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے آپ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر، فرمانے لگے اے علی، ابھی تمہارے آنے سے پہلے میرے پاس جبریل بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول ایک وقت آئے گا آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر دے گی، اللہ اکبر، وہ فرات کا کنارہ ہوگا، عراق کی زمین ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میرا دل یہ سن کے غمگین ہو گیا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو میں اس میدان کی مٹی نہ آپ کو سنگھا دوں، آپ کی خدمت میں نہ عرض کر دوں، لے آؤں۔ جبریل اس مٹی کو لے کے آئے، فرشتہ ہے، چند لمحوں میں وہ مٹی لے آیا اور آپ کے سامنے پیش کی، لال رنگ کی وہ مٹی تھی۔ وہ کہنے لگے جب میں نے وہ مٹی دیکھی مجھ سے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں ہوا، قابو نہیں پا سکا، زار و کتار میں رونے لگ گیا کہ ہائے میرا حسین ادھر شہید کر دیا جائے گا، اس بات کا زیادہ غم ہے کہ میری امت اس کو شہید کرے گی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرات کے کنارے کہہ رہے تھے اصبر یا ابا عبداللہ، کہ صبر کرنا اے ابو عبداللہ، اے میرے بیٹے حسین، ادھر صبر کرنا فرات کے کنارے پر۔ اور بیٹے نے بھی کیا صبر کر کے دکھایا، اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 58 برس کے تھے جب آپ کی شہادت ہوئی، سن 61 ہجری تھا، اور اس وقت جو خلیفہ تھے، جو مسلمانوں کے اوپر حکومت جس کی تھی وہ یزید کی تھی۔ اب یزید کے بارے میں آگے جا کے بتلاؤں گا انشاءاللہ کہ اس کا کیا کردار تھا واقعہ کربلا کے اندر۔ بہرحال یہ واقعہ، پہلی بات تو یہ کہ پیشین گوئی کس نے کر دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی۔ کون لے کر آیا؟ جبریل اللہ کی طرف سے لے کے آئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جبریل علیہ السلام نے جو خبر دے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے تک پہنچا دی، تو ایسا واقعہ ضرور پیش آنا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، یا علا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسین کو ان کی گردن سے چوما کرتے تھے، تھوڑی اور یہ ہنسلی کے درمیان جو گردن ہے وہاں سے چوما کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے اپنے نواسے رسول سے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ سن 61 ہجری ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 58 سال ہو چکی ہے۔ سیدنا حسن جو بڑے بھائی ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، اکیلے سیدنا حسین ہیں، اور ان کی بہنیں ہیں سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یہ اس وقت مدینے کے گورنر تھے۔
یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نواسۂ رسول آپ کو میرا سلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی اولاد، اے ابن رسول اللہ، اے نواسۂ رسول، آپ کو ولید کا سلام عرض کی۔ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حسین کو جب یہ خبر ملی وہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے، اللہ آپ کو اجر دے کہ آپ نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی۔ وہ کہنے لگے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کہ میں آپ سے ان کے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے آیا ہوں، یزید کے لیے بیعت لینے آیا ہوں کہ آپ بیعت میرے ہاتھ پر کریں ان کے نام کی، یزید کے نام کی۔ تاریخ طبری کی صحیح روایت ہے، اس حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ولید، میں بیعت چھپ کے نہیں کرنا چاہتا، یہ الفاظ ہیں، آج کل تو افسانے، جھوٹی کہانیاں، ابن مخنف، لوط بن یحییٰ یہ کذاب راوی ہیں، ان راویوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ کے محدثین نے ان کو جھوٹا دیا ہے اور جھوٹا لکھا ہے، کہا ہے۔ آج لوگ اپنی مجالس کے اندر، محفلوں کے اندر، ممبروں کے اوپر یہ جھوٹے یہ افسانے سناتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ ثابت کیا کر رہے ہیں کہ سیدنا حسین نعوذ باللہ کس کے خلافت کے نعوذ باللہ وہ حریص تھے، ان کو خلافت چاہیے تھی، اس لیے بیعت نہیں کر رہے تھے۔ اور جن کے قدموں میں جنت ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نبی نے فرمایا تھا میرے نواسے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن کو جنت مل رہی ہے جو کائنات سے کہیں گنا، اربوں خربوں گنا بڑی ہے، کوئی انسان اس کو سوچ نہیں سکتا کہ وہ کتنی بڑی ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ جو اس جنت کا مالک ہو، امیر ہو، سردار ہو، اس کو یہ دنیا نہیں چاہیے۔ یہ غلط بیان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ سیدنا حسین کو دنیا چاہیے تھی، خلافت چاہیے تھی، اس لیے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے یزید کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ولید کو کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا، ہاں میں آج جب بیعت کا منصوبہ بنائیں، بڑی محفل سجائیں، میں خود یزید کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ یہ الفاظ تھے حضرت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے خلافت کا انکار کرنا، ایک ہوتا ہے بیعت کرنا، اور ایک ہوتا ہے خلافت کو تسلیم کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا، کہا تھا کہ میں بیعت کروں گا۔ اگر انکار کرنا ہوتا تو ان کو کس کا ڈر تھا؟ وہ تو علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے بیٹے ہیں، وہ ڈرتے ہیں ان سے کیا؟ نہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ انکار کرنا ہو تو کھلم کھلا کرتے، نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں کروں گا بیعت، تسلیم کر لیا پر ابھی بیعت نہیں کی۔ حضرت علی دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی 6 ماہ تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دنیا سے وفات پا چکی، پھر انہوں نے 6 ماہ بعد بیعت کی تھی حضرت ابو بکر کی، نبی پاک کی وفات کے 6 ماہ بعد تسلیم کر لیا تھا کہ وہ خلیفہ ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے حضرت علی، خلیفہ تھے۔ 6 ماہ بعد ان کی ایک حکمت تھی، ان کی ایک اچھی سوچ تھی، کوئی برا زن نہیں، حسن زن محدثین کا، علماء کرام کا، ان کے ایک اچھی نظریہ تھا کہ میں 6 ماہ بعد بیعت کروں گا۔ تسلیم کر لیا تھا ابو بکر صدیق کی خلافت کو، لیکن بیعت 6 ماہ بعد کی۔ اسی طرح حضرت حسین نے تسلیم کر لیا یزید کی خلافت کو، لیکن کہا میں ابھی بیعت نہیں کروں گا، میرے جیسا بندہ جو آل رسول ہے وہ کھلم کھلا کرے تاکہ پتہ لگے کہ بیعت کی ہے۔
اللہ اکبر. آگے چلیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن بعد مکہ مکرمہ میں چلے گئے کسی کام کی وجہ سے. جب انہوں نے ولید کو یہ حکم دے دیا، پیغام دے دیا، اس کے بعد مکہ مکرمہ چلے گئے 2 دن بعد. وہاں عبداللہ بن زبیر کا کوئی معاملہ تھا، اس میں مصروف رہے. اس کے بعد وہاں پہنچے تو ان کو خط آ رہے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی کوفے والوں کی طرف سے ان کو خط آتے تھے کہ آپ آئیں، آپ ادھر آئیں، ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ نہیں کہتے تھے کہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، تب یہ کہتے تھے ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، یزید کی حکومت آئی، تو کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھے، آپ نے یہ بات سنی، خطوط آئے، آپ واپس مدینے چلے گئے. وہاں اپنے بھائی محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کی دوسری بیوی کے بیٹے ہیں حضرت علی کی اولاد، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے بھائی ہیں. ان سے مشورہ کیا کہ بھائی اس طرح مجھے وہاں سے خط آ رہے ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ جانا چاہیے مجھے؟ وہ کہنے لگے کہ میرے بھائی کوفی ہیں جو ان کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ اس امت میں خون ریزی ہو. انہوں نے ہمارے بھائی حسن کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، ان کو بھی شہید کروا دیا. ٹھیک ہے، ان کی وفات کے، ان کے قتل کے منصوبے بناتے رہے، تو آپ نہ جائیں. میرا تو مشورہ یہی ہے، محمد بن حنفیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہ آپ نہ جائیں. وہ کہتے پر مجھے خطوط بہت آ رہے ہیں ادھر سے. انہوں نے عبداللہ بن عباس، اس وقت بزرگ تھے، اہل بیت کے فرد تھے، ان سے مشورہ کیا. کہنے لگے چچا کیا میں ادھر چلے جاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں جانا. لیکن سیدنا حسین نے ان کو باتیں بتلائیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی فتنہ کھڑا ہو، میں تو اپنی نانا کی امت میں اصلاح چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے کیوں بلا رہے ہیں وہ لوگ کوفے والے. انہوں نے پھر عبداللہ بن عباس نے اجازت دے دی کہ چلیں، آپ چلے جائیں. طبقات الکبریٰ کی روایت ہے کہ جب یزید کو پتہ لگا کہ سیدنا حسین نے کوفے آنے کا ارادہ کر لیا، تو وہاں سے یزید نے عبداللہ بن عباس کے نام پر خط جاری کیا کہ میں اب امیر المومنین بن چکا ہوں. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کوفے آ رہے ہیں کہ وہ نئی خلافت کا اعلان کریں گے، میرے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، کوفیوں کی حمایت کریں گے؟ آپ کو زیادہ پتہ ہے عبداللہ بن عباس کہ کوفی کیسے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں میں آ گئے ہیں، ان کو روکیں. تو عبداللہ بن عباس نے جواباً خط لکھا کہ یزید کو کہ وہ ایسا کوئی ارادہ کر کے نہیں آ رہے، بلکہ وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ اپنے نانا کی امت کے اندر اصلاح کر سکیں، وہاں جا کے حالات اور واقعات دیکھ سکیں، ہمارے معاملات اور تعلقات نہیں خراب ہوں گے. کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے. سیدنا حسین چل پڑے. وہاں سے جانے سے پہلے انہوں نے سوچا کہ وہاں کے حالات و واقعات تو میں معلوم کر لوں کیسے ہیں. بڑا توجہ طلب واقعہ ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی، چچیرے بھائی، کزن مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو کہا کہ آپ جائیں، کوفے کے حالات واقعات پتہ کر کے آئیں. کیا حالات و واقعات ہیں؟ اللہ اکبر. وہ گئے، کوفے میں گئے ہیں، تو وہاں ایک شخص کے گھر انہوں نے قیام کیا، بتایا میں مسلم بن عقیل ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ہوں، چچیرا بھائی. انہوں نے کہا اچھا. ایک گھر میں چلے گئے کوفیوں کے. وہاں اس گھر کے اندر 14,000 لوگوں نے کہا ہم آپ کے ہاتھ پر حسین کے نام کی بیعت کرتے ہیں، ہم حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہم یزید کو نہیں بنانا چاہتے. کیوں؟ یہ آل رسول ہیں اس لیے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہاں سے خط جاری کر دیا مسلم بن عقیل نے کہ 14,000 لوگ آپ کے منتظر ہیں، آئیں، سچ ہے خطوط. وہاں سے خط پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو خط پہنچا وہ نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں جب خط جاری کر دیا یہاں سے، وہاں سے کوفیوں نے کیا کیا، ایک شخص جو وہاں موجود تھا کوفیوں کا، کوفی لا یوفی، کوفی اعتبار کے لائق نہیں ہوتا، آج بھی چلے جائیں کوفہ کے رہنے والے اعتبار کے لائق نہیں، بے ایمان شخص ہے وہاں کے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا گیم کھیلی، کیا ہتھ کنڈا استعمال کیا، سیدنا مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کو کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ چلے گئے، وہ خط جاری کر دیا۔ وہاں پتہ لگا عبید اللہ ابن زیاد کو، وہ بصرے کا گورنر تھا اور یہاں کا گورنر کوئی اور تھا، وہ ادھر آیا۔ یزید کو جب پتہ لگا کہ کوفیوں کے اندر کام خراب ہے، کوئی بندہ آیا ہے جو خلافت کا وہ کرنا چاہتا ہے، اعلان کرنا چاہتا ہے۔ یزید کو نہیں پتہ تھا کہ کون آیا، بس یہ پتہ ہے کہ شخص آیا، کیونکہ اس نے تو پہلے خط جاری کر چکا تھا، عبداللہ بن عباس کو بات ہو چکی تھی۔ یہاں کہتے کوفی کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس نے عبید اللہ ابن زیاد سے، یزید پہلے بھی ناراض تھا، وہ اس کو اتارنے لگا تھا گورنری سے، بصرہ کی گورنری سے، لیکن کچھ ان کے غلاموں نے یزید کو مشورہ دیا کہ عبید اللہ بن زیاد کو آپ فی الحال نہ اتاریں، اس کو شام ادھر بصرے سے ادھر بھیج دیں، کوفہ چلا گیا عبید اللہ بن زیاد۔ بڑا ہی ملعون شخص تھا یہ، بڑا ہی بدبخت قسم کا شخص تھا یہ، آل رسول کا دشمن، بدبخت۔ اللہ جہاں عبید اللہ بن زیاد لیٹا ہوا، اللہ اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے۔ آمین نہیں کہی، محبت رسول میں آمین تو کہہ دیں۔ ایسا بدبخت شخص تھا یہ آیا، اس نے منہ کے اوپر کپڑا لپیٹا ہوا تھا، لوگوں کو لگا کہ یہ حسین آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ کہہ رہے تھے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، لوگ اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے اور سلام کر رہے تھے۔ گھوڑے پہ تھا یہ، ساتھ کے ساتھ ساتھی تھے کچھ اس کے۔ اس نے ایک غلام کو بلایا، اس کو کہا، اس کو 3000 درہم دیے، کہا جاؤ جس گھر کے اندر مسلم بن عقیل ہیں ادھر جاؤ اور پتہ کرو کہ وہ کیا منصوبہ رکھتے ہیں۔ اور وہاں حکم جاری کر دیا تھا اس نے، مسلم بن عقیل جہاں زندہ دکھیں ان کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ چچیرے بھائی ہیں حضرت حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی کے گھر والوں میں سے ایک گھر والا ہے مسلم بن عقیل، شہزادہ ہے اہل بیت کا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص گیا، پتہ لگایا کدھر ہے، گیا کہنے لگا کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جھوٹ بولا اس نے، ساتھ میں 3000 درہم لے کے آیا ہوں کہ ابھی ہم کمزور ہیں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ چلے گئے، مان لی ساری بات، دیکھا کہ اس نے بیعت کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ بات بیعت کرنے کے بعد باہر آیا، سیدھا ابن زیاد کے پاس آ کے ساری بات کی خبر دے دی۔ ساری بات کی جب خبر دی تو مسلم بن عقیل کو پتہ لگ گیا کہ یہ بے ایمان تھا، کسی نے بتلا دیا کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے جس گھر کے اندر آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس گھر کو چھوڑ کے آپ ہانی بن عروہ کے گھر میں چلے گئے۔ پتہ لگا ابن زیاد کو ہانی بن عروہ کے گھر میں ہیں، ہانی بن عروہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ابن زیاد۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے ہانی کو بلایا پہلے کہ امیر گورنر آپ کو شہر گورنر بلا رہے ہیں۔ ہانی گئے، کہنے لگے جی حکم کیجئے۔ وہ کہنے لگا ابن زیاد کہ تمہارے گھر کے اندر کیا مسلم بن عقیل ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے سامنے اس غلام کو کھڑا کر دیا کہ جو دیکھ کر سارا منظر آیا تھا، اس کو پتہ تھا کہ مسلم بن عقیل اس گھر میں ہیں، اور اس کے بعد ان کا ارادہ ہانی بن عروہ کے گھر جانے کا ہے۔ وہ پھر چپ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پاس بلایا ہانی بن عروہ کو رحمہ اللہ، ان کے منہ کے اوپر لاٹھی مار کے ان کی بھووں کو پھاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے چہرے پر لاٹھی ماری اور کہا اس کو قید کر دو۔ قید کر دیا۔ وہاں سے مسلم بن عقیل کو پتہ لگا، وہ وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے نکلے، ان کے ساتھ ہانی بن عروہ کے
جو قبیلے والے تھے ان کو پتہ لگا کہ اس کو قید کر دیا گیا ہانی بن عروہ کو. ہانی بن عروہ قبیلے کا ایک فرد تھا. قبیلے والوں نے ہانی بن عروہ کو اپنا چھڑوانا تھا. وہ ابن زیاد کے پاس آئے کہ ہمارے بندے کو چھوڑو. انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. بعد میں جھوٹ بولنے لگ گیا ہے کہ نہیں ہم نے اس کو احتیاطاً قید کیا ہے, اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, وہ شہید نہ ہو جائے, وہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. اس خبیث نے بعد میں حکم دیا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کا پیچھا کرو. مسلم بن عقیل سیدھا شام جا رہے تھے یزید کے پاس. 40,000 کوفی تھے جو آپ کی حفاظت میں تھے. جاتے رہے, رات کا وقت ہوا, کم ہوتے گئے. 20,000 10,000 رہتے رہتے رات کے وقت 500 کوفی رہ گئے. ایسا وقت آیا کہ کوئی کوفی نہیں تھا آپ کے پاس. وہاں سے ابن زیاد کی فوج نے آپ کو گرفتار کر لیا, اکیلے مسلم بن عقیل کو. اور وہاں ایک قاضی آیا. اس قاضی نے آپ کو دلاسا دیا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے, آپ کو بس گورنر کے پاس جانا ہے. مسلم بن عقیل چلے گئے گورنر کے پاس. کہنے لگے تم بیعت لے رہے ہو حسین کی نام کی؟ انہوں نے کہا جی. انہیں حکم دیا اس کو چھت سے گرا کے قتل کر دو. مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کو چھت سے گرا کے نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. اہل بیعت کا ایک فرد ادھر ہی شہید ہو گیا. وہاں سے حسین چل پڑے ہیں. ان کو تو خط پہنچ گیا تھا, موبائل کا تو زمانہ نہیں تھا. خط تو 40 دن کا سفر تھا, پہنچ گیا ان کو کہ بھئی وہ چل پڑے تھے وہاں سے کوفے کی طرف کہ 14,000 لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والے ہانی تھے جو ان کو مار کر کوڑے کے اوپر پھینک دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہانی بن عروہ تھے رحمہ اللہ, جنہوں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی. قادسیہ کا مقام تھا. سیدنا حسین وہاں پہنچے. وہاں پر ان کو خبر حر بن یزید تمیمی لے کر پہنچے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں خط لے کر کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سوچا کہ میں واپس لوٹ جاؤں. کوفی لا یوفی, کوفی اعتبار کے لائق نہیں, انہوں نے دھوکہ کیا, میرے بھائی کو شہید کر دیا. لیکن مسلم بن عقیل کے جو سگے بھائی تھے وہ کہنے لگے نہیں, ہم نے بدلہ لینا ہے, ہم جائیں گے ادھر کوفیوں کے پاس, ہم نے اپنے بھائی کا خون کا بدلہ لینا ہے. پھر اگر مجھے یہ بتائیں یہ حق و باطل کی لڑائی ہوتی, کیا سیدنا حسین اتنے کیا نام نعوذ باللہ ڈرپوک تھے جو واپس جا رہے تھے؟ جنگ سے بھاگنے والا کو تو بخشش نہیں ہوتی, وہ تو شیر خدا کے بیٹے ہیں. کیا پتہ لگا یہ کوئی حق و باطل کی جنگ نہیں تھی, یہ کوئی منصوبے مندی کی جنگ نہیں تھی. اگر یہ مان لی جائے کہ اسلام کو بچانے کے لیے وہ نکلے, اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ دین اسلام کو, مساجد کو, سجدوں کو, نمازوں کو بچانے کے لیے نکلے, مجھے بتاؤ عبداللہ بن عمر مدینے میں بیٹھے رہے, عبداللہ بن عباس بیٹھے رہے, ابو ہریرہ بیٹھے رہے, جلیل القدر صحابہ کرام مدینے میں بیٹھے رہے, کیا ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ دین محمد ڈوب رہا ہے؟ یہ سب جھوٹی کہانی ہے. صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالنا انہوں نے, ان بدبختوں نے, کہ ان کو تو فکر ہی نہیں تھی صحابہ کو, وہ تو مدینے میں عیش کر رہے تھے. بس حسین کو فکر تھی کہ وہ جا کے دین اپنے نانا کے دین کو بچائیں. نعوذ باللہ. وہ دین بچانے نہیں نکلے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اگر ان کا جنگ کا ارادہ تھا, جنگ کا جب ارادہ ہوتا ہے لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کے جاتے ہیں. بیٹیاں نہیں شہید ہوئی, 14 سال کا بھانجا نہیں شہید ہوا, بھتیجا نہیں شہید ہوا. بتاؤ, لوگ گھر والوں کو لے کے جاتے ہیں, بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے, عورتوں کو لے کے جاتے ہیں. نہیں, وہ جنگجوؤں کو لے کے جاتے ہیں, وہ دلیروں کو لے کے جاتے ہیں, عورتوں کو نہیں لے کے جاتے. کیا معنی اس کا کہ سیدنا حسین جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے, وہ اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے. گھر والوں کو لے کے گئے, بھائی میں اہل بیت کو لے کے آ رہا ہوں, شاید میرا لاج رکھیں, وہ میری عزت کریں, تکریم کریں. اللہ اکبر. اگر حق و باطل کی جنگ ہوتی, حسین یہ نہ کہتا کہ میں واپس لوٹ جاؤں. روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں, سیدنا حسین کہہ رہے ہیں کہ میں واپس لوٹ جاتا ہوں. وہاں انہوں نے میرے مسلم بن عقیل بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیا. اللہ اکبر. لیکن ان کے بھائی جو سگے تھے مسلم بن عقیل کے, وہ کہنے لگے نہیں, ہم نے بدلہ لینا ہے. وہ چلے گئے.
پہنچے آگے حر بن یزید بھی ساتھ ہیں. وہاں پہنچے، دیکھا بصرہ اور کوفہ کے درمیان کی جگہ پر پہرا لگا، ابن زیاد نے پہرا لگایا کہ کوئی اندر نہ آئے کوفے کے اندر. وہ کہنے لگے ہمیں اندر جانے دو. ان سپاہیوں نے کہا ہم آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتے. حر بن یزید تمیمی کہنے لگے کہ آپ یہاں سے لوٹ جائیں، چلیں یہاں سے. وہ کہتے نہیں ہم نے جانا ہے. ان کے بھائیوں نے ضد لگائی. حر بن یزید کے سامنے خطوط بھیجے، پیش کیے، 2 بوریاں بھری ہوئی تھیں خطوطوں سے جس میں لکھا تھا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے ابن رسول اللہ، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا بے شک یہ آپ کو بھیجے ہیں لیکن وہ آپ کو کوفیوں کا پتہ ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. جس طرح انہوں نے آپ کے بھائی کو شہید کروا دیا وہ آپ کو شہید کر دیں گے. نکلے سیدنا حسین وہاں سے حر بن یزید کے ساتھ کربلا آ گئے. وہاں کیا لگ گیا تھا؟ پہرا. اندر جانے نہیں دے رہے تھے، کربلا کے ذریعے سے جانا تھا انہوں نے کوفے. کربلا کے اندر آ گئے، وہاں فرات کے کنارے پہ خیمے لگا لیے. عمر بن سعد آئے، کہنے لگے کہ میں آپ کو ابن زیاد کی طرف سے آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہوں کہ میرے ہاتھ پر آپ بیعت کریں. ابن زیاد کہتا ہے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں. کیوں بیعت کریں؟ کہ وہ یزید کی بیعت اپنے ہاتھ پر لینا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں 3 شرطیں میں تمہارے ساتھ رکھتا ہوں، میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، وہ میرے بھائی مسلم بن عقیل کا قاتل ہے، میں نہیں بیعت کروں گا اس کے ہاتھ پر. وہ کہنے لگے کہ 3 شرطیں رکھتا ہوں، یا مجھے واپس لوٹنے دو جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے کسی اور مقام پر محفوظ جگہ پر جانے دو کسی اور علاقے میں، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی تمہاری ایک بھی شرط قبول نہیں کرنی. اب عمر بن سعد نے جب یہ پیش کی ابن زیاد کے پاس، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، تو اس نے کہا میں نے کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرنی، حسین میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو وہ جائیں گے کہیں. انہوں نے کہا نہیں. اس بات پہ جنگ چھڑ گئی. آگ کا 3 دن پانی بند کر دیا گیا 7 محرم سے. اللہ اکبر. پیاس کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے ننھے 6 ماہ کے بچے پیاسے دبک رہے تھے. وہ جنت کے سردار. اللہ اکبر. سب سے پہلے آگے سیدنا علی اکبر رحمہ اللہ نکلے جنگ کے اندر. 120 سپاہیوں نے ان کا گھیرا ڈال دیا، ان کو خنجروں سے تیروں سے وار کیے، آخر میں ان کے پیٹ کے اندر نیزہ مارا اور ان کو شہید کر دیا. نوجوان گئے علی اکبر کی لاش کو خیمے میں لے کر آئے. پھر قاسم گئے، قاسم بن حسن 14 سال کی عمر ہے. 100 گھوڑے سوار کو مارا انہوں نے، 100 گھوڑے سوار کو. کیوں؟ شیر خدا کا جو پوتا ہے، علی المرتضیٰ کا خون ہے، پتہ لگ رہا ہے شیر کا بچہ ہے. میدان جنگ کے اندر اکیلے نے 100 گھوڑ سواروں کو قتل کر دیا، جہنم واصل کر دیا. اللہ اکبر. پھر قاسم کو رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالی، ان کو سر کے اوپر ایک خبیث نے وار کیا، ابن نفیل نے ان کے سر کے اوپر وار کیا اور وہ گر گئے، اور وہاں سے آپ کے اوپر واروں کی بھمار ہو گئی، آپ شہید ہو گئے. سیدنا حسین اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو لے کر آ رہے ہیں اور علی اکبر کی لاش کے ساتھ لٹا رہے ہیں، اور گھر کے اندر کہہ رہے ہیں صبرن یا اہل بیتی، صبرن یبن عمومتی، اے میرے گھر والوں، اے میرے چچاؤں کے بیٹوں، صبر کرنا، اس کے بعد تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی. اللہ اکبر. وہاں سے سیدنا حسین باہر گئے اپنے بیٹے علی اصغر کو 6 ماہ کے ہاتھ میں اٹھا کے. صحیح روایت ہے. کہنے لگے کوفہ والو، یہ میرا بیٹا 6 ماہ کا ہے، یہ پیاس سے مجھے نہیں دینا پانی، اس کو تو دے دو. ایک خبیث ملعون نے تیر کا وار کیا، اس بچے کی حلق کے اندر تیر لگا، وہ بچہ 6 ماہ کا وہیں شہید ہو گیا. اللہ اکبر. اس حسین کا ذکر نہیں کرتے تم اپنے ممبروں پہ کھڑے ہو کے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ ناسبیت نہیں تو کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں حسین کو امام نہ کہو. وہ اللہ کے بندو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ امام بخاری کو امام کہہ رہے ہو، مسجد کے امام کو امام کہہ رہے ہو، اور جو جنت کا امام ہے تم اس کو کہتے ہوئے کتراتے ہو امام.
کیوں نہ کہیں اس کو امام؟ وہ امام ہے، امام حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو علیہ السلام نہ کہو، کیوں؟ میں آیا ہوں، میں نے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ میں نے کہا حسین علیہ السلام، ان حسین علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علیہ السلام فرشتوں کے لیے ہے یا نبیوں کے لیے ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، ممبر پہ کھڑا ہوں، میرا حسین جبریل سے افضل ہے، جبریل علیہ السلام سے افضل ہے۔ جبریل کو تم علیہ السلام کہہ رہے ہو، حسین کو کہتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے۔ حسین علیہ السلام ہے، کیوں نماز نہیں ہوتی؟ رب اکبر کی قسم ہے، کسی اہل حدیث کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ نہ کہہ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھو تمہاری نماز باطل ہے۔ مجھے بتاؤ کیوں نہیں کہتے علیہ السلام حسین کو؟ کیا وجہ ہے؟ حسین بھی علیہ السلام ہے، جبریل کا درجہ حسین سے کم ہے، جبریل کو تو علیہ السلام کہہ رہے ہو، کیوں کم ہے؟ یہ حسین نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے۔ حسین جنت کا سردار ہے، جبریل سردار نہیں ہے، جبریل فرشتہ ہے، یہ شرف المخلوقات ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے تھے زمین کے اندر جتنی مخلوق ہے، آسمان میں جتنی مخلوق ہے، ان سب سے افضل حسین ہے۔ اس وقت تو خلفائے راشدین تو وفات پا چکے تھے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب وفات پا چکے تھے۔ کہتے تھے اس وقت دنیا کے اندر اور آسمانوں کے اندر سب سے افضل ہستی حسین بن علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حسین میدان کربلا میں گئے، وہاں سے عبداللہ بن حسن ایک اور بھتیجے تھے، حضرت حسین کے پر وار ہونے لگا، آپ عبداللہ بن حسن نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ان کا ہاتھ الگ ہو گیا، کہنے لگے میرے بیٹے، میرے بھانجے، بھتیجے صبر کرنا، اس مصیبت پر اللہ تمہیں تمہارے باپ دادوں سے ملا دے گا۔ اس کے بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حسین اندر آئے، کہنے لگے میرے گھر والوں، اگر میں یہاں شہید کر دیا جاؤں تو یہاں واویلا نہ کرنا، گریبان نہ چاک کرنا، سینہ نہ پیٹنا، اپنے منہ پہ تماچے نہ مارنا۔ حسین تو یہ کہہ کے گئے کہ ماتم نہ کرو، منہ پہ نہ مارو، سینے پہ نہ پیٹو، کیوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے سینوں کو پیٹتا ہے، منہ کے اوپر تماچے مارتا ہے اور جاہلوں کی طرح واویلا کرتا ہے۔ حسین نے اپنے گھر والوں کو نصیحت کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر باہر آئے، شمر ملعون کچھ لوگوں کو لے کے نکلا، اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیے۔ آپ کے جسم مبارک کے اوپر 43 تیر لگے، 45 تلواریں لگیں، 33 نیزے لگے، جسم چور ہو گیا ہے، پیاس کی بھی شدت ہے، گرمی عروج پر ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑی جا رہے ہیں، ایک خبیث نے آپ کے ہاتھ کے اوپر وار کیا، آپ کا ہاتھ موڈے سے الگ ہو گیا، دوسرے بائیں ہاتھ سے آپ نے تلوار اٹھانی چاہیے، زخموں کی وجہ سے اٹھا نہیں سکے، ایک ملعون نے پیچھے سے آپ کے پیٹ کے اندر نیزہ مار کے آپ کو گرا دیا، تیسرا ملعون آیا ہے آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حسین ابن علی دنیا سے چلے گئے۔ کون حسین؟ میرے پیغمبر فرما رہے تھے حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اتنی محبت۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا انکم ستبتلون فی اہل البیت من بعدی، اے میری امت تم لوگ میری اہل بیت کے بعد، میرے اہل بیت کے بارے میں آزمائے جاؤ گے میرے بعد، تو ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے معاملے میں۔ حسین شہید ہو گئے، ان کے سر کو یزید کے پاس ابھی لے کے جایا نہیں گیا، پہلے ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے آپ کے چہرے پر لاٹھی ماری، نعوذ باللہ، آپ کے داڑھی مبارک پر تماچے مارے، تھپڑ مارے، منہ کے اوپر لکڑی سے وار کیا۔ زید بن ارقم
صحابی رسول وہاں کھڑے تھے، کہنے لگے او بدبخت، یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو رسول مصطفیٰ چوما کرتے تھے، تو ان کو تھپڑ مار رہا ہے، تو ان کو مار رہا ہے۔ زید بن ارقم بزرگ ہو گئے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ وہ کہنے لگا ابن زیاد، یہ بوڑھے کا دماغ سٹیا گیا ہے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میری گردن مار دیتا میں، نعوذ باللہ۔ اور ایک شخص آیا، جاء رجل یبشر للناس بقتل الحسین، ایک شخص خوشخبری دے رہا تھا، ہے حسین قتل ہو گئے، مبارک ہو، نعوذ باللہ۔ جو حسین کی قتل کی خوشخبری لوگوں کو دے رہا تھا، لوگوں نے دیکھا، صحیح روایت ہے کہ وہ اندھا کر دیا گیا، اندھا ہو کے مرا۔ اور ابن زیاد کو مختار سا تاریخ میں ملتا ہے، مختار ثقفی ایک شخص تھا، عقائد تو بے شک اس کے صحیح نہیں تھے، لیکن اس نے ابن زیاد کو قتل کیا، ایک کربلا کے اندر شریک ہونے والے کوفی کو قتل کیا۔ ابن زیاد کا جب چہرہ کاٹ کے اس نے مسجد میں رکھا، مختار ثقفی نے، ایک کالے رنگ کا اژدہا آیا، جامعہ ترمذی کی روایت ہے، کالے رنگ کا اژدہا آیا، اس کے ناک کے نتنوں میں گھس گیا، پھر باہر نکلا، اس کے منہ میں گھس گیا، اور پھر نکلا، پھر گھس گیا۔ شیخ تفضیل احمد زیغم اور مفتی عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ سانپ یہ کہہ رہا تھا کہ جو حسین کے چہرے کی حیا نہ کرے، سانپ بھی اس پر لعنت کرتا ہے۔ 3 دفعہ سانپ نے اس کے منہ پر وار کیا۔ مختار ثقفی نے یزید کے پاس نہ گیا، نہ یزید کو اس نے کچھ کہا۔ مختار ثقفی نے کس کو قتل کیا؟ ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو۔ اب بات رہی یزید کی، بات مختصر۔ اب مجھے ایک بات بتائیں پہلے، اتنا دردناک واقعہ کربلا کا، میں ہر بات کا حوالہ دینے کا قائل ہوں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جی کہاں لکھی ہے۔ باقی یہ ہے افسانہ، یہ ہے سانحہ، یہ ہے واقعہ کس طرح مظلومانہ شہادت ہوئی۔ اور اس کے اندر اگر مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اپنے بچوں کو، اپنے بچے سب سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں باپ کو، بتاؤ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ رستے میں اگر آپ کے بچے کو کوئی تھپڑ مارے، آپ اس کو مارو گے؟ جا کے پوچھو گے نا۔ اور جس کی اولاد کو کربلا میں شہید کر دیا جائے، جس علی کو مشکل کشا کہتے ہو، وہ علی کربلا میں کیوں نہیں آیا؟ وہ علی برادر رسول ہے، دماد رسول ہے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کا میں سردار، اس کا علی سردار۔ علی مولا ہیں، سردار ہیں، جنتی ہیں، علی فی الجنہ، خلیفہ چہارم ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا علی سے محبت رکھنا ایمان ہے، مومن کی نشانی ہے، علی سے بغض رکھنا منافق کی نشانی ہے۔ ہم علی سے محبت رکھتے ہیں، پر علی کا یہ درجہ نہیں ہے کہ علی مشکل کشا ہے۔ اگر علی مشکل کشا ہوتا، وہ اپنی اولاد کی مدد کے لیے کربلا میں ضرور آتا۔ یا علی مدد کے نعرے لگانے والوں، قرآن کی سورہ انعام کھولو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سن لو، اگر تمہیں مصیبت آ جائے، کون ہے اللہ کے سوا اسی مصیبت سے تمہیں نکالنے والا؟ کوئی نہیں ہے ذات اللہ کے علاوہ۔ یا رسول اللہ کے مدد کے نعرے لگانے والوں، نماز رسول کی جب شہادت ہو رہی تھی تو کیوں نہیں آئے؟ اللہ اکبر۔ حضرت اب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے خواب کے اندر نبی پاک آئے، ہاتھ آلود تھے، پیروں کے پیر بھی آلود تھے مٹی سے، ہاتھ میں خون کی بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہنے لگے ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین کا خون ہے اور اس کے گھر والوں کا، اس کی صحابہ کا خون ہے، میں کربلا سے یہ جمع کرتا ہوا تمہارے پاس آیا ہوں۔ صحیح روایت ہے۔ اور جب دیکھا گیا کہ وہ 10 محرم کا دن تھا، جس دن حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ خواب آئی، میرے حسین شہید ہو گئے عالم ارواح کے اندر، میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچی جنت کے اندر کہ حسین شہید ہو گئے، خواب میں آ گئے عبداللہ بن عباس کے، خون اکٹھا کر رہے ہیں، وہ آج تمہیں حسین کے جانے کا کوئی غم نہیں، اور تم ممبروں پہ کھڑے ہو کے حسین کی شہادت نہیں بیان کرتے؟ اور کیا تمہیں اللہ کے رسول کی آل سے محبت نہیں ہے؟ اور کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا اختلاف ہے؟ میں نے تو بیان کیا، پوچھو کہاں لکھی ہے روایت، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی کم علمی ہے۔ کرو تحقیق، کرو پڑھو، پتہ لگے تمہیں، اختلاف نہ بیان کیا جائے، اور یہ لوگوں کو بیان کرو تاکہ پتہ لگے میرا حسین کیسے شہید ہوا، ان کے دل میں حسین ابن علی کی محبت پیدا ہو۔
آخری بات سن لیں، بات مختصر، واقعہ بہت لمبا تھا، میں نے مختصر سنایا ہے، اور بھی واقعات ہوئے درمیان میں۔ اب سنیں کہ یزید کا کیا کردار ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا، کس کا؟ حسین بن علی کے شہید ہونے کا۔ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، کوئی بندہ صحیح سند سے یہ ثابت کر دے کہ یزید نے حکم دیا تھا۔ یزید نے حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کے لیے جا رہے تھے، اور عبداللہ بن متی البدایہ والنہایہ کی صحیح روایت ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ محمد بن حنفیہ حضرت حسین کے چچیرے بھائی ہیں، ان کے پاس عبداللہ بن متی اور ان کے ساتھی آئے، کہنے لگے ہمیں پتہ لگا یزید بندروں سے کھیلتا ہے، یزید شراب خور ہے، یزید شرابی ہے، تو آپ اس کی بیعت توڑ دیں۔ کہنے لگے اللہ کی قسم، کون ہے؟ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے محمد بن حنفیہ، اللہ کی قسم میں نے یزید میں یہ بات نہیں دیکھی، وہ نمازی ہے، وہ دین کا طالب ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یزید تو یہ ہے، تم کہتے ہو یزید نے یہ کیا، بدلہ کیوں نہیں لیا یزید نے حضرت حسین کا؟ یہ بھی سوال ہے۔ وہ اس لیے نہیں لیا کہ کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا۔ امام زین العابدین جو جنگ میں بیمار تھے، جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، وہ گئے تھے شام، 10 دن رہے، انہوں نے خط و تواضع کی اور ان کو تحفے تحائف دے کے بھیجا، اور بعد میں یزید کے بچوں کے ساتھ سیدنا حسین کے بچے رشتہ داریاں کرتے رہے، شادیاں کرتے رہے، تاریخ کے اندر روایات ہیں۔ اور بحر الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ حسین بن علی کے قتل کے اندر صرف کوفی شریک تھے، کوئی شامی نہیں تھا۔ یزید تو شام میں تھا، یزید تو شامی تھا۔ مجھے بتائیں، اگر یزید کو برا کہتے ہو تو امیر معاویہ کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یہ امیر معاویہ ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ کہ امیر معاویہ 20 سال تک حکومت کرنے والے 64 لاکھ مربع میل کے حاکم میرے پیغمبر علیہ السلام کے سالے ہیں امیر معاویہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ میرے نبی کی بیوی ہیں۔ امیر معاویہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس شرابی بیٹے کو خلیفہ بنا کے جاتے؟ کیا تم امیر معاویہ پہ طعن کرنا چاہتے ہو؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ یزیدی شرابی تھا، یزید فلاں تھا فلاں تھا، تو پھر امیر معاویہ نعوذ باللہ ان کو دکھتا نہیں تھا ان کا بیٹا کیسا ہے؟ دکھتا نہیں تھا کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے کے لیے یزید کا دفاع ضروری ہے۔ میں یزیدی نہیں ہوں، اللہ کی قسم یزیدی نہیں ہوں، نہ میرا باپ یزیدی نہ میرا دادا یزیدی۔ ہم نے یزید پہ بیعت نہیں کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7111 نمبر، حوالہ نوٹ کرو، صحیح بخاری ہے۔ جب پتہ لگا اہل مدینہ کو کہ وہ یزید کی بیعت توڑنے لگے ہیں، عبداللہ بن عمر بن خطاب کا خاندان اکٹھا ہوا اور مدینے والوں کو کہنے لگا ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور یزید کی بیعت کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت ہے۔ جو یزید کی بیعت کو توڑے گا، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو یزید کی بیعت کو توڑے گا اس سے عبداللہ بن عمر اور اس کے خاندان کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن فقیہ ہیں، حدیث کے عالم ہیں، محبت رسول کرتے ہیں، وہی فرماتے تھے کہ زمین اور آسمان کے اندر حسین سے بہتر کوئی ہستی نہیں۔ تو اگر عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ یزید یہ کرتا ہے، محمد بن حنفیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید شرابی نہیں ہے، تو بھائیو یہ افسانے ہیں، یہ باتیں ہیں، کبھی ہمارے لوگوں نے بتایا نہیں امت کو صحیح۔ یہ علماء کی غلطی ہے، یہ ممبروں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو آج بتاتے تو لوگوں کے دل کے اندر احترام میں اہل بیت ہوتا، صحابہ کے بارے میں ادب ہوتا۔ یہ ہے واقعہ کربلا۔ تو اس کے اندر ابن زیاد کا کردار ہے۔ اگر یزید نے بدلہ نہیں لیا تو مجھے بتاؤ کس نے مطالبہ کیا تھا؟ تو میرے بھائی اپنے عقائد کو درست کریں، مستند علماء کرام کے پاس جایا کریں۔ آپ کراچی جاتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں اور دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام آپ کو ملتے ہوں گے، آتے ہوں گے آپ کے شہر کے اندر، ان سے پوچھیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آ کے اپنے دلوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے اوپر، ان کی باتوں کے اوپر
آ کے طعن نہ کریں لوگوں. میں نے سنا ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یزید کے اوپر لعنت، اس کے باپ کے اوپر لعنت، اور اس کے باپ پہ لعنت. نعوذ باللہ. امیر معاویہ بھی صحابی، ابو سفیان بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم کس پر لعنت کر رہے ہو؟ اپنے عقائد کی اصلاح کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے. ہم حسینی ہیں، حسین ہمارے دل کی دھڑکن ہے، حسین کے لیے جان بھی قربان ہے، لیکن بات ہم حق کی کریں گے، جو حق ہے، جو سچ ہے. ہم ضعیف اور من گھڑت روایات کو بیان کرنے کے قائل نہیں. جو بیان کیا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کیا ہے اس سب کے حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.